بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متن دیکھیے، والکلیات و خمسن، کلیات 5 ہیں۔ کلی سے مراد یہ کلی مفرد کلی کی گفتگو چل رہی ہے، مرکب کی نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ جیسے بعض کلی مرکب ہوتے سے حد تام ہے، حد سے حیوان ناطق، الحیوان الناطق، یہ بھی کلی ہے مگر وہ مرکب ہے۔ تو یہ کس کی تقسیم ہو رہی ہے؟ مفرد کلی کی۔ کتنی قسمیں اس کی؟ 5۔ الاول الجنس، پہلی قسم کیا ہے؟ جنس۔ جنس کی تعریف کر رہے ہیں۔ جنس کہتے کس کو ہیں؟ جنس کی تعریف آپ لوگ کبرا اور مرقات وغیرہ سے پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں کہ جنس وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین مختلفین بالحقائق پر، ما ہوا کے جواب میں، یعنی وہ کثیر ہوں اور حقیقت سب کی الگ الگ ہو۔ حقیقت بھی سمجھ گئے؟ جب ما ہوا کے ذریعے سوال کریں گے تو جنس بولی جائے گی ان کثیرین پر جو کثیر ہوں اور حقائق الگ الگ ہوں۔ اسی کتاب کو بیان کیا، هو المقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا، کہ جنس وہ کلی ہے جو بولی جائے ایسے کثیرین پر جو مختلف ہیں حقیقت کے اعتبار سے۔ کب بولی جاتی ہے؟ ما ہوا کے جواب میں، یعنی جب ما ہوا کے ذریعے سوال کریں گے نا، الحیوان ما ہوا، الانسان والشجر ما ہما، یہ جو سوال کرتے ہیں ما ہوا ما ہما ما ہم، ان کے جواب میں بولا جاتا ہے کثیرین مختلفین بالحقائق پر، جو اسی کو جنس کہتے ہیں۔ کہ هو المقول وهو المقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا، تو جنس وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایسے کثیرین پر جو مختلف ہیں حقیقت کے اعتبار سے۔ کب بولی جاتی ہے؟ فی جواب ما ہوا، ما ہوا کے جواب میں، انہیں جب ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے تب بولا جاتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ فَإِنْ كَانَ الجواب سے کل، ابھی شرح پر ہوگا۔ کلیات سے مراد وہ کلیات ہیں جو مفرد ہو اور ان کے افراد خارج میں یا ذہن میں نفس الامر میں موجود ہو، حقیقتاً موجود ہو، خواہ ذہن میں ہو یا خارج میں ہو لیکن واقعتاً موجود ہو۔ ان کلیات کی بات نہیں چل رہی ہے جن کے افراد ہوتے ہی نہیں ہیں، جن کو کلی فرضی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے شریک باری تعالیٰ، شریک یہ کلی فرضی ہے جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی شریک باری تعالیٰ موجود ہو ہی نہیں سکتا، کوئی شریک باری تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جتنے بنائے ہوئے سب فرضی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، تو ان کلیات کی گفتگو چل رہی ہے جن کے افراد ہیں، خواہ ذہن میں ہو یا خارج میں ہو لیکن ہے، تو وہ کلی 5 ہے۔ دیکھو، الکلیات ای الکلیات التی لہا افراد بحسب نفس الامر فی الذہن او الخارج، یعنی وہ کلی جن کے افراد ہیں نفس الامر کے اعتبار سے ذہن میں یا خارج میں، وہ کلی منحصر ہے 5 قسموں، منحصرۃ فی 5 انواع، 5 قسموں میں، 5 معنی 5، انواع معنی قسمیں، اور وہ کلیہ جو فرضی ہیں چونکہ اس کے افراد ہوتے ہی نہیں ہیں، خالی بولنے کے لیے ہے، وہ کیا کرنے کے لیے، تو وہ فرضی کلی ہے۔ وہ تو کہہ رہے اس سے بحث کرنے میں ان کو کوئی انٹرسٹ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی مقصد اس سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْكُلِّيَّةُ الْفَرْضِيَّةُ الَّتِي لَا مِصْدَاقَ لَهَا، لیکن وہ کلی فرضی جس کا کوئی مصداق نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت خارجاً ولا ذہن، نہ تو خارجی میں نہ تو
تو فلا یتعلق بالبحث عنہا غرض، تو اس کی بحث سے کوئی غرض متعلق نہیں ہے، ایسی غرض کہ یعتد بہ، جو قابل اعتبار ہو۔ اب کلی کی 5 قسم کی، اور کہا کہ 5 قسموں میں منحصر ہے۔ جب منحصر کی بات کریں گے تو انحصار کی دلیل دینی پڑے گی کہ 5 ہی قسموں میں منحصر جو کہہ رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے۔ انحصار کی بات نہیں کریں گے تو دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن جب انحصار والی بات کریں گے کہ نہیں اتنی ہی ہے، کیا دلیل ہے اس پر، فوراً یہ سوال ہوگا اس پر کیا دلیل ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو اب جب یہ کہہ دیے کہ منحصر ہے 5 قسموں میں، انحصار کا دعویٰ ٹھوک دیا تو دلیل بھی دینی پڑے گی نا، تو دلیل دے رہے ہیں یہاں سے۔ دیکھیے ابھی بتایا آپ کو کہ یہاں کلی سے مراد وہ کلیات ہیں جن کے افراد ہیں، جن کے تو جب افراد ہے تو اب سنو، دلیل انحصار یہ ہے، جو بھی کلی ہے اس کو ان کے افراد پر فٹ کر کے دیکھو، ان کے افراد پر، اس کلی کو ان افراد کی حقیقت سے ملاؤ۔ کس سے ملاؤ؟ کہ یہ کلی ان افراد کی عین حقیقت ہے یا جزو حقیقت ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ عین حقیقت ہے یا اگر عین حقیقت ہے تو اس کو کہتے ہیں نوع۔ کیا کہتے ہیں؟ مثلا انسان ایک کلی ہے، انسان کلی ہے نا۔ اب انسان کے افراد آپ لوگ ہیں نا، تو انسان کو آپ کی حقیقت سے ملاتا ہے، تو یہ انسان آپ کی عین حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ تو یہ انسان بن گئے نوع۔ اور اگر عین حقیقت نہ ہو تو دیکھیں گے کیا جزوی حقیقت ہے۔ اگر جزوی حقیقت ہے تو 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے، تو یا تو صرف ایک انہی افراد میں وہ جز پایا جائے گا، یا ان کے علاوہ دوسری قسم کے افراد میں بھی پایا جائے گا۔ اگر ان کے ساتھ ساتھ دوسری قسم کے افراد میں بھی پائے جائیں تو اس کو کہتے ہیں جنس۔ کیا کہتے ہیں؟ جنس۔ مثلا حیوان ہے، کیا ہے؟ اب آپ لوگ بھی حیوان ہے کہ نہیں ہے؟ اب کہیں گے حیوان کہیں گے تو غصہ آ جائیں گے، نہیں؟ بازار میں اگر کہہ دیں گے ارے انسان ہے کہ حیوان ہے، لڑائی پہ اتر آؤ گے۔ حالانکہ کہنا چاہیے بھائی ہم دونوں ہیں۔ یہ آپ کی جہالت ہے کہ آپ ان دونوں کے درمیان جو ہے تنافی دکھا رہے ہیں۔ ہم دونوں ہیں، انسان بھی ہے، حیوان ہے، چونکہ ہر انسان حیوان ہوتا ہی ہے۔ تو اس سے الٹے پوچھو ہم تو دونوں ہیں، تم کیا ہو؟ تم صرف ایک ہو؟ تو دیکھو بھائی، جیسے حیوان یعنی کلی کو ان کے افراد کی حقیقت سے میچنگ کرنا ہے نا۔ تو حیوان، آپ سب حیوان ہو نا، تو آپ کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ کیا ہے؟ تو حیوان آپ کی حقیقت کا ایک جز ہے نا، حیوان اور ناطق ہے، یہاں 2 اجزاء ہیں، تو لفظ حیوان ایک ہے، جز ہے نا خالی، تو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حیوان جو اپنے افراد یعنی آپ کی حقیقت کا جز ہے، تو یہ حیوان صرف آپ ہی میں نہیں ہے، آپ ہی میں حیوانیت کہ دوسری قسم کے افراد میں نہیں ہے، گھوڑے میں نہیں ہے، بیل میں، تو افراد کی حقیقت کا جز ہوا، مگر خالی اسی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ نہیں ہے، دوسری قسم کے افراد میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تمام مشترک۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اگر وہ کلی اس طرح ہے کہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہیں، مگر صرف انہی افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دوسری قسم کے افرادوں میں بھی
تو اس کو کہتے ہیں جنس. کیا کہتے ہیں؟ جنس. اور اگر اسی کے ساتھ خالی خاص ہے، جیسے ناطق. ناطق بھی کلی ہے نا، ناطق بھی. اب ناطق کو ملایا آپ کی حقیقت کے ساتھ میچ کیا تو آپ کی حقیقت کیا؟ حیوان ہے اور ناطق ہے نا. تو ناطق بھی آپ کی حقیقت خالی جز ہے. کیا ہے؟ جز ہے. لیکن یہ ناطق جو آپ کی حقیقت کا جز ہے، یہ کلی، یہ آپ ہی کے اندر ہے، آپ کے علاوہ دوسری قسم کے افراد میں. گھوڑے میں ہے کیا؟ بیل میں؟ گدھے میں؟ وہ صرف آپ کے ساتھ ہے. تو اگر کلی اپنی افراد کی حقیقت کا جز ہے اور وہ دوسری قسم کے افراد میں نہیں پائے جاتے، خالی ایک ہی قسم کے افراد میں پائے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فصل. کیا کہتے ہیں؟ فصل. 3 قسم بنی. اور اگر میچ کر رہے ہیں، عین بھی نہیں ہے، جز بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ خارج ہے. کیا ہے؟ خارج. مثلا تو دیکھیں گے خارج ہے مگر ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ ہے وہ، یا اور بھی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے. اگر ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ ہے تو اس کو کہتے ہیں خاصہ. جیسے ضاحک، جیسے یہ کلی ہے، ضاحک کے افراد آپ لوگ ہیں. اب ملا رہا آپ کی حقیقت سے میچنگ کر رہے ہیں تو آپ کی حقیقت کا عین تو ہے نہیں ہے، کیونکہ آپ کی حقیقت تو حیوان ناطق ہے، ضاحک ہے ہی نہیں اس میں. جز بھی نہیں ہے. جز ہے آپ کی حقیقت میں، حیوان اور ناطق ہے، ضاحک تو ہے نہیں، تو نہ عین ہے نہ تو جز ہے. البتہ خارج ہے. کیا ہے؟ لیکن یہ خارج آپ ہی کے ساتھ خاص ہے، آپ کے علاوہ دوسری قسم کے ساتھ. کہ گھوڑا بھی ہنستا ہے، ہنستا رہے، تو آپ ہی کے ساتھ خاص ہے، اس کو کہیں گے خاصہ. اور اگر ایسا ہے کہ خالی آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، اوروں کے ساتھ بھی ہے. جیسے معاشی. کیا ہے؟ معاشی کا معنی چلنے والا. تو معاشی آپ کی حقیقت کا عین ہے نہیں ہے، آپ کی حقیقت میں یہ معاشی ہے. حقیقت کیا ہے آپ کی؟ حیوان ناطق. تو آپ کی حقیقت کا نہ عین ہے نہ تو جز ہے، خارج ہے. لیکن صرف آپ کے ساتھ نہیں، خالی آپ ہی چلنے والے ہو. گدھے، بیل، خچر، مرغیاں نہیں چلتی کیا؟ تو یہ خالی آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، دوسری قسم کے ساتھ بھی. تو اس کو کہتے ہیں عرض عام. یہ 5 ہی صورت بنتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چھٹی صورت، اس لیے کہا کہ 5 ہی ہے. آ گیا سمجھ میں؟ ہاں، اپنے ملا کے دیکھو، اگر اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے تو جنس ہے، 9 ہے. اور اگر جز ہے تو دیکھیں گے کہ خالی اسی کے ساتھ خاص ہے یا دوسرے میں بھی پائے جاتے ہیں. اگر دوسرے میں پائے جاتے ہیں وہ جنس ہے، اگر اسی کے ساتھ خاص ہے تو پھر اس کو فصل کہتے ہیں. اور اگر نہ تو حقیقت کا عین ہے نہ تو جز ہے بلکہ خارج ہے تو دیکھیں گے ایک ہی حقیقت کے ساتھ ہے یا اور بھی ہے. اگر ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ ہے تو خاصہ، اور بھی حقیقتوں کے افراد کے ساتھ ہے تو عرضیہ. یہ 5 ہی صورت بنتی ہے. دیکھو، ثم الکلی اذا نسب الی افرادہ المحققہ، پھر جب کلی کی نسبت ان کے افراد موجودہ کی، ان افراد کی طرف کی جاتی ہے جو نفس الامر میں موجود ہے، تو فاما ان یکون عین حقیقتی تلک الافراد، یا تو وہ کلی ان افراد کی حقیقت کا عین ہوگی تو وہ 9 ہے، اور جزء حقیقتها، یا اس کی حقیقت کا جز. تو فإن كان تمام المشترک بین شیء منها و بین بعض آخر، تو اگر وہ تمام مشترک ہو اس کے اور دوسرے افراد کے درمیان تو وہ جنس ہے. وإلا والفصل، اور اگر مشترک نہ ہو تو فصل ہے. ان تینوں کو ذاتیات کہا جاتا ہے. 9 جنس فصل کو ذاتیات کہا جاتا ہے، چونکہ ان کا تعلق ذات سے ہے. کیا ہے؟ ہاں. کرو یقال لہذه الثلاثه ذاتیۃ، ان تینوں کو ذاتیات کہا جاتا ہے. یا وہ کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی تو اس کو عرض عام کہا جائے گا. کب؟ اگر ایک ہی افراد کی حقیقت کے تحت خاص نہ ہو بلکہ دوسرے افراد میں بھی پائے جاتے ہوں تو اس کو عرضی کہا جائے گا. فإما أن يختص بأفراد حقیقت واحدۃ أو لا يختص، تو وہ عرضی یا تو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگی یا نہیں ہوگی. تو پہلی قسم اگر ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو وہ خاصہ ہے، دوسرا وہ عرضی عام ہے. فہذا دلیل انحصار الکلی فی الخمسہ،
تو کلی کے 5 میں منحصر ہونے کی یہ دلیل ہے۔